ناول عشق کا شین پارٹ 1۔ مجذوب یوں تیز قدم اٹھاتا چل رہا تھا جیسے کہیں پہنچنے کی جلدی ہو، پھر وہ ایک دم سے بیٹھ گیا ساکت ہو گیا۔ اس کے جسم میں تو کچھ کپڑوں میں بھی جنبش نہیں تھی، حالانکہ خاصی تیز ہوا چل رہی تھی۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ تیزی سے آگے بڑھا، نہ جانے کیوں وہ پریشان ہو گیا تھا۔ مجذوب اس سے کوئی 20 قدم دور ہوا۔ ٹھاکر اس کے پاس پہنچا، اس کے آگے کی طرف پھیلے ہوئے ہاتھ کو چھو کر دیکھا۔ وہ حیران ہو گیا، مجذوب کا ہاتھ برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ ٹھاکر سیدھا کھڑا ہوا، اس نے مجذوب کو غور سے دیکھا، اس کا دل تعجب سے بھر گیا۔ مجذوب کے سینے میں سانسوں کا تموج بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا، یہ تو کوئی اچھا شگون نہیں، آج کے شبھ دن تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہونا تھا تو کم از کم یہاں نہ ہوتا۔ مجذوب کا چہرہ اور ہاتھ پیر دھول میں اٹے تھے، اس کا کرتا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اور پائجامے پہ اگر پیوند نکال دیے جاتے تو شاید کچھ نہ بچتا۔ اس کے سر کے بالوں اور بڑی ہوئی بے ترتیب داڑھی میں بھی نام کا کوئی سیاہ بال نہ تھا، لیکن اس کا چہرہ جوان تھا، بلکہ اس پر بچوں کی سی معصومیت تھی، اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ٹھاکر بڑا دبدبے والا آدمی تھا، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ وہاں مرنے کے بعد بھی عجیب طرح کا جاہ و جلال تھا، چہرے کا ایک ایک نقش ڈانٹتا گرجتا محسوس ہو رہا تھا۔ مگر اسی لمحے ٹھاکر کے دماغ میں ایک شک نے سر ابھارا۔ آدمی یوں تو نہیں مرتا، اگر یہ مر گیا ہے تو اس کا جسم ڈھلکا کیوں نہیں؟ یہ خیال آتے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، مجذوب کی پیشانی کو چھوا، لیکن وہ بھی برف کی طرح سرد تھی۔ پھر اگلے ہی پل اس سرد پیشانی پہ جیسے بجلی کا بے حد طاقتور کرنٹ دوڑ گیا۔ ٹھاکر کو بہت شدید جھٹکا لگا، وہ بے ساختہ بلا ارادہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایسی سوزش ہو رہی تھی جو چلنے پہ ہوتی ہے۔ اس نے گھبرا کے اپنے ہاتھ کو دیکھا، اسے یقین تھا کہ وہاں جلنے کا نشان ہوگا، مگر وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ چند لمحوں میں سوزش ختم ہو گئی، اس کی گھبراہٹ بھی بتدریج کم ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ مجذوب مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، مگر اب مجذوب کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس طرف سے تو توجہ ہٹتی تو اسے احساس ہوا کہ اندھیرا چھا رہا ہے۔ ابھی اس طرف آتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ سورج دوتا اپنی کرنوں کو سمیٹ کر دوسری طرف چڑھائی کرنے کے لیے چلا جا رہا ہے۔ اب اس کے تاراج کیے ہوئے آکاش پر بھی اس کے قدموں کے سرخ نشان بھی مٹے جا رہے تھے۔ اندھیرا کسی بڑے باز کی طرح پر پھیلائے دھرتی پر اترا چلا آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھاکر کی نظر مجذوب کے چہرے کی طرف اٹھی۔ اس نے سوچا کہ واپس لوٹ جائے۔ وہ جو سمجھ کے آیا تھا، یہ پورے سرار مجذوب وہ نہیں تھا، مگر دوسری نظر میں اسے لگا کہ یہ وہی ہے۔ یہ عجیب معمہ تھا۔ اب ٹھاکر کو خیال آیا کہ وہ اپنی حویلی سے نکل کر کھیتوں سے گزر کر اس طرف آیا ہی کیوں تھا۔ حویلی مہمانوں سے بھری تھی، باہر پکوان تیار ہو رہے تھے، گاؤں بھر میں میلے کا سماں تھا۔ اسے تو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، مگر دل میں ایک لہر سی اٹھی تھی، اور وہ بہتا ہوا حویلی سے نکلا تھا اور کھیتوں کی طرف چل دیا تھا۔ اس کے قدم وہاں بھی نہیں رکے تھے، وہ بے اختیار بڑھ رہے تھے۔ اس وقت بھی اس نے سوچا کہ آخر وہ کہاں جا رہا ہے، اسے واپس جانا چاہیے، لیکن خواہش اور کوشش کے باوجود وہ خود کو روک نہیں سکا تھا۔ قدم تھے کہ بہے جا رہے تھے،
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ اسے خواب یاد تھا، وہ سامنے غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ مجذوب دکھائی دیا۔ وہ اچانک ہی نمودار ہوا، اس لیے کہ سامنے حد نظر تک کہیں کوئی رکاوٹ نہ تھی، کوئی ایسی آڑ، ایسا موڑ نہیں تھا جہاں سے وہ سامنے آتا۔ اس نے سوچا کہ اس کی کیفیت ہی کچھ عجیب تھی۔ ممکن ہے کہ اس مجذوب کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھا ہو، کوئی جادو تو نہیں ہو سکتا، اور مجذوب زمین سے اگنے سے تو رہا۔ مجذوب بہت دور تھا، اتنا دور کہ نہ اس کے چہرے کے نقوش نظر آ رہے تھے، نہ ہی اس کا پھٹا ہوا کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے میں وہ اسے مجذوب کیوں سمجھ رہا ہے؟ اس کو کوئی جوگی سمجھنا چاہیے تھا۔ اس معترضانہ سوال نے اس کے ذہن میں سر اٹھایا۔ ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ سچ یہ تھا کہ مجذوب وہ سمجھتا تھا۔ بہت برس پہلے زمانۂ تعلیم میں اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا تھا جو دنیا و مافیات سے بے خبر تھا۔ اس کے ہم جماعت مسلمان دوست امان اللہ نے اسے بتایا تھا کہ ایسے لوگ صاحب حال ہوتے ہیں اور مجذوب کہلاتے ہیں۔ برسوں پرانا وہ حوالہ اس کے ذہن میں کہیں محفوظ نہ ہوتا تو شاید وہ اسے جوگی ہی سمجھ لیتا۔ تو اس کے اندر موجود یقین نے اس سوال کو بے جبر مٹا دیا۔ پھر اس یقین کے اندر سے ایک اور یقین نے سر ابھارا۔ اس نے سوچا یہ وہی بزرگ ہستی ہے جسے اس نے ٹھیک 1 سال پہلے خواب میں دیکھا تھا۔ اس یقین کے ساتھ ہی پچھلے معترضانہ سوال نے پھر سر اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ یہ وہی بزرگ ہے جبکہ آنے والا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ اندر کے یقین نے اس کے اس سوال کے سر پر دھپ سے ہاتھ مارا۔ خاموش بے ادب، یہ وہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹھاکر کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ آگے بڑھنے کی وہ لہر غائب ہو گئی جو اسے یہاں تک کھینچ کے لائی تھی۔ وہ مجذوب کو آگے بڑھتے دیکھتا رہا۔ مجذوب کے چہرے کے نقوش واضح ہوئے۔ اس نے دل میں کہا، نہیں، یہ وہ خواب والا بزرگ نہیں ہے۔ یہ ایک بات بھی عجیب تھی، یہ ہر شخص بارہا کسی نہ کسی اجنبی کو خواب میں دیکھتا ہے۔ سو کر اٹھتا ہے تو چہرہ اسے یاد نہیں ہوتا، یاد بھی ہو تو تھوڑی دیر میں محو ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے 1 سال پہلے جس بزرگ کو خواب میں دیکھا تھا اس کا چہرہ اب بھی یاد تھا۔ جب تصور کرتا اس کا جیتا جاگتا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ چہرے کے ہر نقش اور تاثر سمیت اس کے لیے اس نے جان لیا کہ یہ مجذوب وہ نہیں ہے۔ مگر مجذوب 2 قدم آگے آیا تو ٹھاکر کو لگا یہ وہی بزرگ ہے۔ اگلے لمحے اس نے نفی کر دی۔ شاید کسی خاص زاویے سے وہ اس بزرگ جیسا لگتا تھا، شاید کوئی مشابہت تھی ان دونوں میں، مگر دور کی۔ اور پھر مجذوب اچانک بیٹھ گیا۔ مر گیا تھا۔ ٹھاکر، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ آواز سن کر ٹھاکر اچھل پڑا۔ سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مجذوب اٹھ کے کھڑا ہو چکا تھا۔ آپ کے سواگت کے لیے آیا ہوں، ٹھاکر نے بے ساختہ کہا۔ کہنے کے فوراً بعد اس نے سوچا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ کوئی انجانی طاقت اسے کھینچ کر لے آئی۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، ہم تو خود خیر مقدم کے لیے یہاں آئے تھے، کچھ ضروری کام بھی نپٹانے تھے۔ اب ہمیں جانا ہے۔ مجذوب کی آواز میں گہرائی تھی اور گونج تھی، صحراؤں کی گونج۔ میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا، ٹھاکر نے پھر بلا ارادہ کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مجذوب نے پوچھا۔
میں چاہتا ہوں مہاراج کہ آپ میری خوشیوں میں شریک ہوں، میرے بچے کی صورت دیکھیں، اس کو دعا دیں۔ ہم تمہاری اور تمہاری خوشیوں میں شریک ہو چکے ہیں، بچے کی صورت دیکھ لی، دعا بھی دے دی۔ مجذوب نے بڑی تمکنت سے کہا، ہم وہیں سے آ رہے ہیں۔ ٹھاکر حیران رہ گیا، مگر مہاراج آپ تو ادھر سے آ رہے ہیں، ہر سمت اسی کی ہے۔ مجذوب نے ہاتھ اٹھا کر کہا، باقی سب نظر کا دھوکہ ہے۔ ٹھاکر کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن اس نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ چل کے کچھ جلپان کر لیں مہاراج، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ بڑا ہوگا اور دعوت کرے گا تو ہم ضرور آئیں گے۔